کلمہ پڑھا 40,000 دینار تھے، اور کلمہ پڑھے ابھی مجھے چند مہینے گزرے تھے، سارے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیے۔ پھر مال کمایا، پھر 4,000 دینار تھے، 4,000۔ جس دن ہجرت کے لیے نکلا 4,000 تھے، انہیں بھی پتا تھا 2.5% دینا چاہیے، ان کی بھی بیٹیاں تھیں، جوان بھی تھی، چھوٹی بھی تھی، ان کے بھی بچے تھے، لیکن دین کو ضرورت ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاجت ہے۔ تو فرماتے ہیں اشرفیاں تھی میرے گھر میں، پیسے تھے، درہم تھے، دینار تھے، میرے والد بوڑھے تھے، ان کو خیال تھا کہ ابو بکر ساری دولت نہ لے جائیں، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر سے جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس طرح کرنا، ایک گڑا چھوٹا سا تھا، گڑا ٹویا، اس میں پیسے ہوتے تھے، فرمایا اس میں روڑے رکھ دینا، اوپر ٹاٹ ڈال دینا، والد نابینا ہے، اگر پوچھے نا پیسے تو ان کا وہاں ہاتھ لگا دینا، انہیں پتا چلے ابو بکر سارا مال لے کے نہیں گیا۔ فرماتے میں ہجرت پہ جانے لگا تو 4,000 سارے ہی لے گیا، سارا مال ہی یار، یا 2.5% کے لیے رٹا پڑا ہوا ہے، 2.5% کے لیے لوگ بحث کر رہے ہیں، 2.5% کے لیے لوگ دلائل چاہیے، کئی مفتیان کرام سے پوچھیں گے، پھر پروگرام بنائیں گے دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اور جس دن تبوک کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا، جناب صدیق اکبر فرماتے شے کوئی نہیں تھی، غربت کے دن تھے، کمزوریاں تھی، مال اس دن کاروباری حالات کم تھے، یہاں لوگوں کا کاروبار جب ڈاؤن ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسجد کا 200 بند کرتے ہیں، سب سے پہلے مدرسے کا بند کرتے ہیں، سب سے پہلے خواہش کرتے ہیں کہ وہ جو غریب کو جاتا ہے نا اس کو بند کرو، یہ زیادہ نقصان دے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالات خراب تھے، جیب دیکھی تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ مصطفیٰ کریم کو پیش کر سکوں، تو پھر کیا کیا؟ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے نا گھر کے اندر کپڑا بچھایا، اور پھر صدیق اکبر نے کیا کیا کہ توا بھی رکھا، برتن بھی رکھے، اس پہ چولہا بھی رکھا۔ ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر گھر والوں سے کہا کہ ایک ایک جوڑا پہن لو، ادھر دیکھو میری طرف، ایک ایک جوڑا پہن لو، اور باقی نا سارے جوڑے بھی یہاں رکھو۔ اور پھر جب لوگ بچوں نے دیکھا نا کہ ابا تو کپڑے بھی رکھوا رہا ہے، کیا بنے گا؟ فرمایا تمہیں تو ایک ایک جوڑے کی اجازت دے رہا ہوں نا، ذرا میری طرف دیکھو۔ خود اندر گئے تو ٹاٹ کا لباس پہن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے، کپڑے بھی اتار کے زمین اسی میں رکھے، سارا کچھ باندھا، لباس ٹاٹ کا، تن تندور تے ہڈاں دا بالن، تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن، من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تین وجہ یقین نہیں آیا؟ ہر چیز لپیٹ کے نا تو نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے، ہر چیز۔ میرے محبوب کا بھی انداز دیکھو، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا، گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ دیکھیں ادھر دیکھیں، جب کوئی آتا تھا تو حضور فرماتے تھے کیا لے کے آئے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے گھر کیا ہے؟ بھئی آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا تو شاپر کھول کے تحفہ دیکھیں گے یا پوچھیں گے گھر کیا ہے؟ لیکن میرے رسول پاک کے لفظ دیکھیں، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا۔ ابو بکر سجنا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی غریب تو نہیں، میں بڑا مالدار ہوں۔ اب کہتا لہم اللہ و رسول، گھر اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا۔ حضور میں کوئی کنگال نہیں، میں مصطفیٰ والا ہوں، میں کوئی غریب نہیں، میں نبی والا ہوں، میں رب رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے تیرے پیچھے جبریل امین کھڑے، اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور تیرے آنے سے پہلے وہ آ گئے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ بوریے کا لباس؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا سارے فرشتوں کو پہنا دیا ہے، سارے فرشتوں کو پہنا دیا، سارے فرشتوں۔ ذرا یہ لذت تو لے بات کی، جب 2.5% پہ جھگڑا ہوتا ہے نا تو پھر نماز میں مزہ نہیں آتا، جب تو 2.5% پہ بھی اڑا رہتا ہے نا پھر درود و سلام پڑھتے پڑھتے طبیعت معاذ اللہ پریشان ہوتی ہے، جب الجھے ہوئے پھر مسائل اور ہیں۔ پھر میرے محبوب کریم بولے، میں ابو بکر رب کریم نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ اس حال میں وہ رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یہاں اقبال بولے، کہنے لگے خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر، یہ وہ درجہ ہے، یہ وہ مقام ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ فرمایا رب پوچھتا ہے آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ تو پھر ابو بکر صدیق بھی کھول کے روئے، کہا یا رسول اللہ میں کل بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی تھا، میں آج بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں۔ یہاں لوگ لے کے بھی نہیں راضی ہوتے، ابو بکر سارا کچھ دے کے بڑے ہی راضی ہیں،
सारा कुछ दे के। शरीयत का कायदा है कि सारा माल आप अल्लाह के रास्ते में नहीं दे सकते, कानून शरीयत है। हजरत उबई बिन काब ने कहा था या रसूलल्लाह सारा देना है, फरमाया नाम भाई चौथा हिस्सा दे, 3 हिस्से बच्चों को दे। हजरत अबू लुबाबा ने कहा था मैं इस पर दलाइल दे सकता हूँ, अहादीस मौजूद है, हुजूर सारा माल देना है, फरमाया ना भाई चौथा हिस्सा दे, 3 हिस्से बच्चों को दे। हजरत साद बिन अबी वकास ने कहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी एक ही बेटी है, सारा अल्लाह के रास्ते में देता हूँ, फरमाया ना 3 हिस्से बेटी को, चौथा हिस्सा दे, तेरे बच्चे लोगों के हाथ देखे मैं गवारा नहीं करता। उनसे कहा कि चौथा हिस्सा दो तब कबूल करूंगा। अबू बकर सिद्दीक से फरमाया तू सारे ले आ, तेरा सारा ही कबूल है, तू सारे ले आ तेरा। और एक लफ्ज हदीस में ऐसा है, आप यकीन करें, गुलाम हूं किसी फकीर का, तो जब मैं उसको पढ़ता हूं ना तो आपे से बात बाहर निकल जाती है। हुजूर का एक फरमान है, जब उस पर तवज्जो आती है ना तो मतलब ये कि लफ्ज जो है ना वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और दिल कहता है कि नहीं ये जो है ना ये मिराज है, ये असल है, ये हकीकत है। वो तिरमिज़ी के लफ्ज है, पर आप यकीन करें कि लगता यह है कि दुनिया मोहब्बत सारी सिमट गई इसमें। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मुझे किसी के माल ने इतना नफा ही नहीं दिया जितना अबू बकर सिद्दीक के माल ने दिया। और फिर अगले लफ्ज ऐसे हैं कि रूह वज्द करती है। मेरे करीम महबूब फरमाने लगे जिसका भी माल आया मैंने बेगाना समझ के खर्च किया है, और जब अबू बकर का आया है तो मैंने अपना समझ के खर्च किया है, मैंने अपना समझ के। मुझे पता है ये शिकवा नहीं करेगा, ये शिकायत, यानी इसको सारा भी तरोड़ मरोड़ लूंगा तो इसके लफ्जों पर कभी हरफ। और यार कुछ लोग होते हैं, कुछ होते हैं जो 10 देते हैं तो 20 जगह बताते हैं, जो खाना खिलाते हैं तो जिक्र करते हैं, फरमाया इसका माल मेरा माल है, मेरा, इसको सारा तोड़ के खा भी जाएंगे तो ये शिकवा नहीं करेगा, ये सारा मेरा अपना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन बोल पड़े, अर्ज की हुजूर जब मैं आपका हूं तो माल भी तो आपका ही है ना। या रसूलल्लाह जब मैंने अपना आप नहीं बचा के रखा तो फिर माल। हजरत मुल्ला मोइनुल वाइज काशफी ने लिखा है, अच्छा कई दफा ऐसे होता है मैं बात कोई और बयान करना चाहता हूं तो शुरू मामला किसी और तरफ निकल जाता है। मुल्ला मोइनुल वाइज काशफी ने लिखा है कि वो जो सांप था ना गारे सौर में, वो 600 साल से बैठा हुआ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन पढ़ रहे थे इंजील, तो आपने नबी पाक का तज़किरा पढ़ा, उस सांप ने सुन लिया, तो हजरत ईसा से कहने लगा हुजूर ये बताएं कि वो नबी पाक मिलेंगे कहाँ। तो हजरत ईसा फरमाने लगे कि मक्के में आएंगे और मदीने में रहेंगे। तो कहा मुलाकात कैसे हो सकती है, फरमाया चला जा मक्के। तो वो सांप 600 साल गारे सौर में, उसने 70 जगह पे सुराख किए। कितने साल बैठा रहा, बोल के बताइए। आप 6 घंटे बैठ के दिखाएं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम बड़े कमजोर हो गए, हमारे लिए मामला बड़ा और तरह का है। हमारी मर्जी का कोई बात करे तो हम उससे राजी हैं, इंतजार करना और ये सारे काम करना ये तो बड़ा मुश्किल मामला है, ये तो बड़ी अजीब सी कैफियत है। मेरे साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह 2015 में कराची तशरीफ लाए, मैं अपने एक संगी को लेके पहुंच गया, छोटा मोटा मौलवी मैं भी हूँ। सुबह मैं 7 बजे के 8 बजे हम वहां पहुंच गए। हजरत आराम फरमा रहे थे, नमाजें उन्होंने अंदर अदा फरमाई सारी, जोहर भी हुई, फिर असर भी हुई, फिर मगरिब भी हुई, फिर इशा भी हुई। इशा के बाद वो संगी हमसे कहने लगे कि आप कितना इंतजार करेंगे। तो मैंने कहा कि इंतजार तो करता है बड़ा आदमी, बड़े लोग इंतजार करते हैं, तो छोटे लोग तो इताअत करते हैं, हम छोटे हैं तो उनकी मेहरबानी है। अगर ज़ियारत हो जाए तो तब भी ठीक है, अगर वो कहें नहीं मिलना। मेरे संगी साथ मौजूद थे, सुबह से गए, इशा के बाद का वक्त आ गया, नहीं उन्होंने मिलना तो फिर भी ठीक। वो हस बोले थे ओदी मेहरबानी, नहीं तो असा ते लाड़ ही लड़ाउने ने, उसकी मेहरबानी है, अगर बात हो जाए तो ठीक है, वरना कोई मामला नहीं। तो इशा की नमाज के बाद उन्होंने हमें ये कहा कि पैगाम आया कि महफिल में जहाँ हजरत जा रहे हैं वहीं मुलाकात होगी। तो हमने कहा ये भी बड़ी नेमत है, जलवा देखना भी बहुत बड़ी सादत है, इसलिए कि हमें पता है कि वो कैफियत क्या है, वो रंग क्या है, उनका अंदाज क्या है। पीछे जाके बैठ गए तो फिर उनका हुक्म आया कि उसको को जरा आगे आए। जब मैं स्टेज पे गया तो फरमाने लगे मुझे सवेरे ही पता था आप आ गए, कोई अर्ज नहीं, इतना कोई इंतजार तो बंदा कर ही लेता है। अब यकीन करें वो दिन की जो लज्जत है ना वो आज तक गई नहीं तबीयत से, वो सुरूर गया नहीं। कभी कभी सोचता हूँ कि इससे डबल भी इंतजार कभी हो जाए, पर एक दफा ज़ियारत फिर नसीब हो जाए। कभी कभी ये सोचता हूँ 600 साल वो शाम बैठा रहा, 600 साल और 70 उसने सुराख किए गारे सौर में, लेकिन वो भी आशिक था ना,
اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا، ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا. وہ غار ثور کی تو لذت ہی یہ والی تھی، ایک میں ایک میرے محبوب. اس نے 70 سوراخ کیے ہوئے تھے. جناب ابو بکر صدیق نے کہا حضور آپ ٹھہریں، میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے. تو نبی کریم علیہ السلام رکے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی، کہیں چادر پھاڑ کے رکھی، اتنے سوراخ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ایڑی رکھ دی. تو اب وہ سام بھی شکوہ کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالا ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی، 70 سوراخ کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دی ہے، یہ سارے ہی بند کر دیے، جو بچ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی. اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنگ مارے. سام کا جب ڈنگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے، گرمی. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہمارے شارحین نے لکھا روئے نہیں، وجود اتنا گرم ہوا کہ آنسو ٹپک پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا نہ ذرا پیر. پھر انہوں نے ہٹایا تو میرے مصطفیٰ میں لعاب دہن لگایا. مولانا معین الواعظ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قدم ہٹایا نا تو پھر وہ سانپ باہر نکلا، اپنا سر نکالا اور کھڑا ہو کے حضور کا دیدار کرنے لگا. تو نبی کریم نے فرمایا تیرا کام ہو گیا، اب تو جا، مجھے اور ابو بکر کو رہنے دے. تو نکل گیا. یہ کیفیات ہے، یہ محبت ہے، یہ وارفتگی ہے، یہ سوز ہے، یہ درد ہے. یارو یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چیز جینے کا بھی مزہ دیتی ہے، مرنے کا بھی مزہ آتا ہے. مرنے کا بھی مزہ، سرور آتا ہے انسان اس میں جب یہ کیفیات شامل ہوتی ہے نا. رنگ اور ہوتا ہے، درد اور ہوتا ہے، ذائقہ اور ہوتا ہے، کیفیت اور ہوتی ہے. پھر کوئی شوق نہیں رہتا اعلیٰ کپڑوں کا، بڑی گاڑی کا، لمبے چوڑے معاملات کا. پھر تو انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی مجھے محبوب کی بات سنائے، کوئی اس کی شان میں کوئی شعر سنائے، کوئی اس کا ذکر سنائے، کوئی مل جائے نا کبھی کہ میرے تار چھیڑ دے، کوئی ملے، کوئی بات کرے، کوئی ذکر کرے. پھر انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے ان لفظوں کو، ان لوگوں کو جو پکڑ کے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جائیں. بڑا پیار کیا میرے کریم محبوب. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے میٹنگ بیٹھی تھی بدر والے دن، ہم بات کر رہے تھے خطرہ کہاں ہے، دلیر دلیل لوگوں کی ڈیوٹی کہاں لگائی جائے. شیر خدا بھی چاہ رہے تھے کہ میں وہاں ڈیوٹی دوں گا. تو کہتے ہیں سمجھ آئی کہ سب سے زیادہ خطرہ نبی کریم علیہ السلام کے عریش مبارک کا ہوگا، حضور کے خیمے کو، چھپر مبارک کو. قریش مکہ سب سے زیادہ حملے وہاں کریں گے جہاں حضور ٹھہرے ہوں گے. طے ہو رہا تھا کس کی ڈیوٹی لگائیں، کس کو وہاں ذمہ داری سونپیں. کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے اور میں تیار تھا وہاں جانے کو، اچانک ابو بکر صدیق آ گئے. کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ہم نے کہا جناب ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ وہاں ڈیوٹی کس نے کرنی ہے. تو فرمانے لگے یہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں، میں نے تو عرض کر بھی دیا نبی پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہاں ڈیوٹی میں ہی کروں گا. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضور آپ کے ساتھ کون ڈیوٹی کرے گا؟ فرمانے لگے کسی کی بھی ضرورت نہیں، کوئی ماں نے لال جنا ہی نہیں، کوئی جنا ہی نہیں ماں نے لال جو ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی پاک تک پہنچ جائے، کسی کی جرت ہی نہیں. میں اکیلا کافی ہوں مصطفیٰ کریم کے خیمے کا پہرا دینے کے لیے. یہ اعزاز، یہ شان، یہ لطافت. اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے بھی پر حضرت ابو بکر کو چاہا تو کمال ہی کر دیا، چاہا تو کمال ہی کر دی، کمال ہو گئی. حضرت ابو دردہ کہتے ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو دردہ یہ تو نے آج کیا کیا ہے؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا آج تو گلی میں چل رہا تھا اور ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا، گلی میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو. خبردار اس کے آگے نہیں چلنا، ابو بکر صدیق کو کمر نہ ہونا چاہیے. شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک بات لکھی ہے، بڑی نرالی ہے، وہ بھی بڑی نرالی. مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. بڑی شاندار عجیب بات لکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. یہ حضور کا فرمان ہے، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. قدر کھو دیتا ہے نا ہر روز کا آنا جانا، اور بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں. تو کہا کہ وقفے سے ملا کرو. حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے. حضور نے فرما دیا. حضرت ابو بکر صدیق بھی سن رہے تھے. زور کی نماز پڑھی گھر چلے گئے، عصر پڑھی تو گھر چلے گئے، مغرب پڑھی تو گھر چلے گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے 3 دفعہ حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ ابو بکر نہیں آئے؟ ابو بکر نے کہتے 3 دفعہ پوچھا تو میں پھر پہنچ ہی گیا. میں نے کہا ابو بکر 3 دفعہ حضور نے پوچھ لیا کہ ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے. تو جناب صدیق اکبر دوڑے، حضور حکم. فرمایا کہاں تھے صبح سے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. تو محبوب فرمانے لگے تمہیں تھوڑی کہا تھا،
تو تمہیں تھوڑی کہا تھا تو نہ جایا کر یار، تو رہا کر، تو رہتا ہے تو دل جمع رہتا ہے، تو یہاں موجود ہوتا ہے تو دل. اب یقین کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں دل کرتا ہے انہیں بندہ خرید کے پاس رکھ لے، ان کو خرید لے، یہ یہیں رہیں، یہ جائیں نہ، اس لیے کہ ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، ان کا طرز حیات اور ہوتا ہے، طرز غلامی اور ہوتا ہے، طرز فرما برداری اور ہوتا ہے، انداز اور ہوتا ہے. فرمایا تو نہ جایا کر، یہی رہا کر. اور میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تو صرف میرا غار میں ہی ساتھی نہیں، قیامت میں جب میں حوض کوثر تقسیم کروں گا تب بھی تو میرے پاس ہی بیٹھا ہوگا. قیامت کے دن حوض کوثر کی تقسیم میں بھی تو میرے ساتھ ہی ہوگا میرے نبی کریم علیہ السلام. اور ایک بات اور سن لے جاتے جاتے، کچھ لوگ ساتھ بڑا رہتے ہیں پر بات کم کم مانتے ہیں. کہتے ہیں میں جھاڑو جو دیتا ہوں آستانے پہ، مجھے وظیفہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں وہاں ہر وقت حاضر جو رہتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے شجرہ پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے ان کی بات سننے کی، میں وہاں رہتا جو اتنا ہی کافی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے نوکری بھی کھول کے کی اور نبی پاک کی بات بھی کھول کے مانی، کھول کے مانی. جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کر دیا. یہاں تو لوگ سوچتے ہیں نا، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، کہتے ہیں میں وہیں ہوتا ہوں، میرے پاس نسبت ہے، وہی کافی ہے. مجمع لگا ہے صحابہ کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سب چپ کر گئے. حضور نے دوبارہ پوچھا تو جناب صدیق اکبر بولے، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ اللہ نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج جنازے میں کس نے شرکت کی؟ لوگ خاموش ہو گئے. تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے توفیق مجھے عطا فرمائی. فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. فرمایا کس نے آج لوگوں کو دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، پیغام دیا، کون ہے؟ عرض کی حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ بھی خدمت اللہ